الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسول الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم صدق الله العلي العظيم. تپک سورج سے لو اور آسمان سے بجلیاں چھینو، تپک سورج سے لو اور آسمان سے بجلیاں چھینو، کفر کے آستاں پر بجلی برسانے کا وقت آیا، بھڑک اٹھے ہر طرف سے آتش نمرود کے شعلے، انہیں پھر جذبہ ابراہیم دکھلانے کا وقت آیا. اٹھو اٹھو صلاح الدین ایوبی کے فرزندوں، کس غازی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا. اٹھو جوانان وطن کفن بردوش ہو جاؤ کہ جہاد فی سبیل اللہ کے کر جانے کا وقت آیا. نبی کی آبرو باقی رہے گی تم بھی باقی ہو، نبی کی آبرو باقی رہے گی تم بھی باقی ہو، ہرگز نہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا. جناب اعلیٰ کل 28 میں یوم تکبیر اللہ کی کبریائی کا دن، ہم اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں عزت کی زندگی گزارنے کے لیے ایٹمی قوت سے نوازا. جناب اعلیٰ اب آپ کو پاکستان کے دفاع کی حقائق کی طرف لے کر چلتا ہوں. پاکستان کے ہمسا دشمن نے ایٹمی قوت ہم سے کئی سال قبل ایٹمی دھماکے کیے اور پاکستان کی سلامتی اور آزادی کے لیے خطرات پیدا کیے اور علاقے میں طاقت کا توازن تبدیل ہونے سے بھارت کے جان نظام کی تکمیل کی راہ ہموار ہو گئی تھی. بھارت کے ایٹمی دھماکوں کا واضح مقصد صرف اور صرف پاکستان کو خوفزدہ کرنا تھا اور ایک طاقتور ملک کا ثبوت دے کر پاکستان سمیت پورے خطے کے مالک اپنی برتری جتانا تھا. جناب اعلیٰ ایٹمی دھماکے کے بعد دشمن ملک کے حکمرانوں سیاستدانوں کا پاکستان کے بارے میں لے جائے بدل گیا. واجپئی حکومت نے ایٹمی دھماکوں کو اپنی فتح قرار دیا اور کہا کہ اب ہندوستان آگے دباؤ نہیں بن سکتا. جناب اعلیٰ بھارت کے تکبر اور غرور کا یہ علم تھا کہ پاکستان کی سرحدوں پر فوج تعین کر دی اور بھارت نے کہا کہ آزاد کشمیر میں جو مجاہدین کی کیمپ سے ہم پر حملہ کر دیں گے. جناب اعلیٰ ہم سلام پیش کرتے ہیں پاکستان کے سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر کو جس نے بھارت کو یہ بات بتا دی کہ اگر بھارت نے ایٹم بم بنا لیا ہے تو چاہے ہمیں گھاس کھانی پڑے ہم بھی ایٹم بم بنائیں گے. یہ بات قومی مفاد میں نہیں کہ ہمارے پاس بندوق تو موجود ہو لیکن کاغذ نہ ہو. جناب اعلیٰ 1960 سے لے کر 1973 تک مسلسل جدوجہد کے بعد الحمدللہ پاکستان ایٹمی قوت بنا. 28 مئی 1998 کا مبارک دن پاکستان کی سالمیت کا دن ہے. جناب اعلیٰ جب پاکستان کا ایٹمی بم بن گیا تو دھماکے کرنے میں رکاوٹیں کھڑی ہو گئی. عالمی قوتوں نے دھمکی دی کہ اگر پاکستان میں ایٹمی دھماکے گئے تو پاکستان دھماکوں سے نہیں بچ سکے گا. سائنسدانوں کو یہ دھمکیاں دی گئی کہ ہم آپ کا دھماکہ کر دیں گے. جناب اعلیٰ اس وقت کی نواز حکومت عالمی دباؤ اور دشمن ملک سے خوف ہونے لگی لیکن الحمدللہ پاکستان کے سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر اور روزنائے وقت جناب مجید نظامی اور جماعت اسلامی پاکستان اور پاکستان عوامی دباؤ کے بنا پر حکمرانوں سے کہا گیا کہ آپ ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جہاں کو دوسرے وارننگ آسان نہ ہے. قومی سلامتی کا تقاضا ہے کہ آپ ایٹمی دھماکہ کریں. جناب اعلیٰ 1998 مئی کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نگرانی میں ایٹمی دھماکے کیے گئے اور پورا ملک پاکستان کا مطلب کیا کہ نعروں سے گونج اٹھا. پوری قوم خوشی میں مسرت سے سڑکوں پر نکل آئی. عوام نے شکرانے کے نوافل ادا کیے. مسلم دنیا میں خوشی کی لہر پیدا ہوئی. فلسطینی بچوں نے اسرائیلی فوجوں کو پتھر مار کر کہا کہ اب پاکستان ایٹمی قوت بن چکا ہے. ان میں جان پڑ گئی. جناب اعلیٰ ایٹمی دھماکے کے بعد دشمن سرحدوں سے پیچھے ہٹنے لگا. دشمن کو معلوم ہوا کہ ہمارے ایٹم بم سے پاکستان کا ایٹم بم کئی گنا زیادہ طاقتور ہو گیا ہے اور دشمن کو یہ بھی معلوم ہوا کہ پاکستان اپنی دفاعی صلاحیت کئی گنا زیادہ طاقتور ہو گیا ہے. ساتھیوں 28 میں یوم تکبیر ہے، یوم تفاخر ہے اور ہماری قومی تاریخ کا انباب ہے. والسلام.